اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر بے شمار درود و سلام۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی کے علم و حکمت کے ایسے حیرت انگیز فیصلے بتائیں گے جن کو سن کر آپ کا ایمان یقیناً تازہ ہو جائے گا۔ واقعہ کچھ ایسے پیش آیا کہ چند لوگوں نے شیر پھنسانے کے لیے ایک کنواں کھودا تھا۔ شیر اس میں گر گیا۔ چند اشخاص ہنسی مذاق میں ایک دوسرے کو کنویں کی طرف دھکیل رہے تھے کہ اتفاق سے ایک کا پیر پھسلا اور وہ اس کنویں میں گر گیا۔ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدحواسی میں دوسرے کی کمر پکڑی، وہ بھی سنبھل نہ سکا اور گرتے گرتے اس نے تیسرے کی کمر تھام لی۔ تیسرے نے چوتھے کو پکڑ لیا، غرض چاروں اس کنویں میں گر پڑے اور شیر نے چاروں کو مار ڈالا۔ ان مقتولین کے ورثا باہم آمادہ جنگ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اس ہنگامے فساد سے روکا اور فرمایا کہ رسول اللہ کی موجودگی میں یہ فتنہ فساد مناسب نہیں۔ میں فیصلہ کرتا ہوں اگر وہ پسند نہ ہو تو دربار رسالت میں جا کر تم اپنا مقدمہ پیش کر سکتے ہو۔ لوگوں نے رضامندی ظاہر کی۔ آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ کنواں کھودا ان کے قبیلوں سے ان مقتولین کے خون بہا کی رقم اس طرح وصول کی جائے کہ ایک پوری، ایک تہائی، ایک چوتھائی۔ ایک آدمی پہلے مقتول کو ایک چوتھائی خون بہا، دوسرے کو ثلث، تیسرے کو نصف اور چوتھے کو پورا خون بہا دلا دیا۔ لوگ اس ظاہر عجیب و غریب فیصلہ سے راضی نہ ہوئے اور جمعۃ الوداع کے موقع پر حاضر ہو کر اس فیصلے کی اپیل عدالت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فیصلے کو برقرار رکھا۔ اب دیکھیے کہ اصل جرم ان لوگوں کا تھا جنہوں نے آبادی کے قریب کنواں کھود کر شیر پھنسانے کی غلطی کی تھی۔ اس لیے کسی متعین قاتل نہ ہونے کے سبب سے قسامت کے اصول سے خون بہا کو ان کے کھودنے والوں اور ان کے قبیلوں پر عائد کر دیا۔ ایک اور مقدمے میں اس سے بھی زیادہ دلچسپ فیصلہ آپ نے فرما دیا۔ دو شخص غالباً مسافر تھے، ایک کے پاس 3 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ دونوں مل کر ایک ساتھ کھانے کو بیٹھے تھے کہ اتنے میں ایک تیسرا مسافر بھی آ گیا۔ وہ بھی کھانے میں شریک ہو گیا۔ کھانے سے جب فراغت ہوئی تو اس تیسرے نے 8 درہم اپنے حصے کی روٹیوں کی قیمت دے دی اور آگے بڑھ گیا۔ جس شخص کی 5 روٹیاں تھیں اس نے سیدھا حساب یہ کیا کہ اپنی 5 روٹیوں کی قیمت 5 درہم لی اور دوسرے کو ان کی 3 روٹیوں کی قیمت 3 درہم دیے، مگر وہ اس پر راضی نہ ہوا اور نصف کا مطالبہ کیا۔ یہ معاملہ عدالت حیدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پیش آیا۔ آپ نے دوسرے کو نصیحت فرمائی کہ تمہارا رفیق جو فیصلہ کر رہا ہے اس کو قبول کر لو، اس میں زیادہ نفع تمہارا ہے، لیکن اس نے کہا کہ حق کے ساتھ جو فیصلہ ہو مجھے منظور ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حق تو یہ ہے کہ تم کو صرف 1 درہم ملے اور تمہارے رفیق کو 7 درہم ملنے چاہیے۔ اس عجیب فیصلے سے وہ حیران ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم 3 آدمی تھے، تمہاری 3 روٹیاں تھیں اور تمہارے رفیق کی 5، تم دونوں نے برابر کھائیں اور ایک تیسرے کو بھی برابر کا حصہ دیا۔ تمہاری 3 روٹیوں کے حصے 3 جگہ کیے جائیں تو 9 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تم اپنی 9 ٹکڑوں اور اس کے 15 ٹکڑوں کو جمع کرو تو ٹوٹل 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ تینوں میں سے ہر ایک نے برابر ٹکڑے کھائے تو فی کس 8 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ تم نے اپنے 9 سے 8 خود کھائے اور ایک تیسرے مسافر کو دیا۔ تمہارے رفیق نے اپنے 15 ٹکڑوں میں سے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو دیے، اس لیے 8 درہم میں سے 1 کے تم اور 7 کا تمہارا رفیق مستحق ہے۔
اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل صبا کٹ کیٹ اسٹڈی کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔